بیٹا بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیں، آ جائیے. آپ لوگوں کی وجہ تو آیا ہوں، بڑے تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. جو چھوٹے بچے ہیں اور جو نوجوان ہیں، میں ان کا مقروض ہوں. قرضہ ہے، قرضہ مجھ پہ. دنیا کا قرض جو ہوتا ہے، آپ جس سے پیسے لیتے ہیں اس کو ہی واپس کریں تو ادا ہوں گے نا. لیکن معلومات کا قرض اس کو واپس نہیں کرتے جس سے لیتے ہیں، آنے والوں کو دیتے ہیں تو وہ قرض ادا ہوتا ہے. تو آپ کی امانت ہے، میں آپ کا مقروض ہوں. اگر آپ قبول کریں گے تو میرا کام ہلکا ہو جائے گا، مجھے بخشش کا بہانہ مل جائے گا. ماشاءاللہ شیرازی کو بہت اچھا، بس زیادہ آواز اونچی نہ کیجیے گا، بہت مناسب ہے اس فریکوینسی پہ. نہ پھر وہ اور بہت اچھا سسٹم، دور تک آواز بھی جا رہی ہے. لیکن دور تک آواز جائے نہ جائے، کیونکہ پھر لوگ وہیں مطمئن ہو کے سن لیتے ہیں کہ آواز تو آ رہی ہے. لیکن جو آواز تک پہنچتا ہے وہ کہیں تک نہیں پہنچتا. جو الفاظ تک پہنچتا ہے وہ کہیں پہنچتا ہے. جو الفاظ کے معنی تک پہنچتا ہے وہ محبوب کے جلووں تک پہنچتا ہے. جو الفاظ کے معنی تک پہنچے، اگر نصیحت کی بات ہوئی تو وہی ہدایت پائے گا جو اس لفظ کے معنی بھی سمجھے گا. اور جتنی آواز دور ہوتی جاتی ہے، منتشر ہوتی جاتی ہے، تو وہ آواز رہ جاتی ہے، الفاظ بکھر جاتے ہیں. اور اللہ مجھے صحت دے. اس صحت کی بات بھی ہے کہ میں بہت زیادہ چیخ کے نہیں بول سکتا، بہت تکلیف کی، لیکن مجھے بہت ساری باتوں کے ساتھ سانس کی تکلیف ہو گئی ہے. تو اس لیے میں ذرا ٹھہر ٹھہر کے بولوں گا، آپ کو سمجھنے سننے میں آسانی ہو جائے گی. نقیب محفل بہت اچھی اناؤنسمنٹ بھی کر رہے تھے، اور انہوں نے بھی دعوت دی اس ان بچوں کو، نوجوانوں کو. اور خصوصاً محفل کی جو انتظامیہ ہے، گڈو بھائی، سلیم بھائی، نبیل بھائی، مبین صاحب اور دیگر اہل محلہ، تو ان کے جو متعلق اور جو بچے جیسے عمر میاں بھی بیٹھے تھے، ان سے کہتا ہوں کہ واپس آ جائیں. کچھ بات ایسا ہوتا ہے کہ جو انتظام میں ہوتے ہیں نا، وہ اسی کیفیت میں سرشار رہتے ہیں کہ جلسہ تو ہمارا ہو رہا ہے. ایکو ساؤنڈ والے اس میں خوش ہیں کہ ایکو آواز کیسی جا رہی ہے، لائٹ والے لائٹ میں گم ہے. لیکن وہ جو حاصل کلام ہے، جو گفتگو ہے، اس تک پہنچنے کے لیے خود کو خالی کرنا پڑتا ہے ہر اضافی نسبت سے، اور اس مرکز کی طرف. مطلب آپ کے دوست ہیں، اگر آپ ان کا خیال رکھیں گے تو میرا خیال کیسے رکھ سکیں گے. ہم جس طرف بھی یکسوئی، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ بعض دفعہ عقل مندوں سے زیادہ دیوانوں کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے. دیوانگی میں یکسوئی حاصل ہوتی ہے، اور وہ اپنی بات پر اتنا یکسو ہوتا ہے کہ آپ کی بات نہیں سمجھتا، آپ کی بات نہیں سنتا. لیکن اپنی جس خیال میں وہ گم ہوتا ہے، اس میں وہ گم ہوتا ہے. اور ظاہر میں بھی ایسا سمجھدار ہوتا ہے کہ بچوں تم نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ کسی دیوانے کا، پاگل کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو. یہ سارے عقل والے مارے جاتے ہیں. نابینا لوگوں کا ایکسیڈنٹ بہت کم ہوتا ہے. ایک تو وہ سارے چلتے ہیں، محتاط ہوتے ہیں. یہ آنکھوں والے مارے جاتے ہیں. میں نکل جاؤں گا، نہیں نکل سکتا. میں اسکوٹر نکال لوں گا، نہیں نکال سکتا. جو احتیاط سے چلے گا وہ حادثوں سے محفوظ رہے گا. اسی طرح محفل میں بیٹھ کر اگر آپ جب اسی گمائی کہ ہم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں
حاضر ہیں یا جو بھی میں نے پہلے دوسری باتیں کہہ دی، تو پھر وہ جو مقصود ہے اور یعنی عرس ہے اور ایک بڑی ہستی کا عرس ہے، اور پھر ان کا بھی جو پیغام ہے زندگی کا اور ان کی جو سیرت ہے اور ان کی جو نسبت کا فیض ہے اور ہم کیوں ان کا ذکر کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کا دربار تو ہندوستان میں ہے، تو یہاں ان کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ والوں کا ذکر تو جب خود اللہ کرتا ہے تو کہاں کہیں نہیں ہوتا ہوگا. اللہ والوں کا ذکر خود اللہ کرتا ہے، بلکہ ذکر کرنے والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور ہر شخص کو اپنی مغفرت کا کوئی بہانہ ڈھونڈنا چاہیے. میں نے جب اپنی مغفرت کا بہانہ ڈھونڈا تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے بڑھ کر کوئی بہانہ ملا نہیں. چلو یہ محفل بھی ملی تو اللہ والوں کے یہاں ملی، اہل محبت کی مسجد میں ملی. میلاد کی محفل تو اس کی محفل ہر جگہ تو نہیں ملتی ہے نا، یہ وہاں ملتی ہے جہاں کوئی اللہ والا ہوتا ہے، جہاں کوئی محبت والا ہوتا ہے. وہ چاہے مسجد میں ہو، چاہے باغ میں ہو، جہاں بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آ جانا چاہیے، آپ کو نہیں معلوم آپ کہاں سے جا رہے ہیں. یہ اللہ والوں کی محفل ہے. اگر آپ یہاں سے گئے تو اللہ والوں سے گئے. قرآن کی محفل سے جو گیا وہ قرآن سے گیا. یہاں تک آنا اللہ اس کے رسول کا کرم، آپ کے بڑوں کی دعا یہاں آ گئے. لیکن یہاں رہنے میں آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اور مجھے آپ کو قریب کرنا پڑے گا، کیونکہ لڑائی چل رہی ہے نا. شیطان اور نفس نہیں رہنے دے گا. اللہ نے دل دیا ہے لیکن دل کو اطمینان نہیں دیا ہے، وہ تڑپ رہا بے چین ہوتا ہے. تو اس لیے کہہ دیا دل تو میں نے دیا ہے، اگر اس کا چین چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو. سبحان اللہ. اور یہ دل کسی نہ کسی کی محبت میں رہتا ہے، تو جیسا محبوب ہوگا ویسا تمہارا دل ہوگا. اگر محبوب فانی ہوگا تو دل بھی تم بھی فانی، اور محبوب اگر باقی ہے تو تم بھی باقی. جیسا میں نے ابھی درمیان میں عرض کیا کہ مدینے میں مر جاؤں، یہ صحیح بات ہے، وہاں مرنے کی تمنا کرنی چاہیے. سرکار فرمائے جو ہو سکے تو مدینے میں قیام کرے اور یہی اس کا مثال ہو تو قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں حقیقی موت کسی کو نہیں آتی، وہ زندگی چلتے چلتے ایک نئی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ یہ آپ کو خود پتہ چلے گا جب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں گے نا. جیسے آپ یہاں سے اٹھ کے بھی کہیں جا رہے تھے، کوئی جگہ ہوگی آپ کے ذہن میں جہاں آپ جا رہے ہوں گے، تو اسی طرح ساری زندگی جو جگہ آپ کے ذہن میں ہوتی ہے مرنے کے بعد وہ اسی پر چلنا شروع کر دیتے. اور اگر کوئی دوست مل جائے تو کیا بات، اور مل جاتے ہیں. بہرحال وہ بات یہ میں بکھری ہوئی بات ہے، اور ساری تقریری میری بکھری ہوئی ہوگی کہ ہم سب بکھرے ہوئے ہیں. آواز حضرت میں اور قریب کر لیتا ہوں میں، لیکن بالکل خیال کر فرمائیے جو تشریف لے آئے ہیں یہی توجہ سے سن لیں، ورنہ آواز تو جا رہی ہے اور مکانوں سے ٹکرا کے واپس آ رہی ہے. کاش میری آواز مکانوں سے ٹکرا کے نہ آتی، مکینوں کے سینوں سے ٹکرا کے آتی. یہاں آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، کانوں تک پہنچ رہی ہے، لیکن کاش میری آواز آپ کے دل تک پہنچے. لیکن دل تک آواز پہنچتی نہیں ہے. اگر آواز دل تک پہنچے بہت مشکل ہو جائے. آواز تو کان تک ہوتی ہے، بس کان کے پردے ہلتے ہیں، اس کے بعد دماغ میں بھی آواز نہیں پہنچتی ہے. پردے جس طرح ہلتے ہیں نا، مرگش ہوتے ہیں، تو اس سے آپ جو مانوس ہیں تو آپ الفاظ اس کے معنی سمجھتے ہیں. دل اس کی تصدیق کرتا ہے، مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے. دل کا
دل کا کام اتنا ہے، یہ شور آواز اور دل کا راستہ کانوں سے ہے۔ اگر کانوں سے ڈائریکٹ دل میں بات جاتی ہوتی تو میرا کام آسان ہوتا، لیکن جو بات بھی ہوتی ہے بچوں، کان سے ڈائریکٹ دل میں جاتی ہے یا کہیں سے ہو کے جاتی ہے؟ جو بات بھی آپ سنتے ہیں وہ کان سے سیدھی دل میں چلی جاتی ہے یا کہیں اور سے ہو کے آتی ہے؟ دماغ سے ہو کے آتی ہے، اور دماغ میں جنگل ہے، دلدل ہے، سوالات، ماننا نہ ماننا، وہاں سے بات اگر بچ کر دل تک پہنچے نا تو پھر محبت کے پھول کھلتے ہیں۔ اگر وہیں رہ گئے بات تو پھر اسی طرح جیسے یہ روشنی ہے، دائیں طرف رکھ دیجیے گا اور آپ کو بیٹھنا ہوگا۔ اگر مجھے کھانسی یا خشکی زیادہ بڑھ گئی تو پھول دے دیجیے گا۔ یہ چراغ نا ماشاء اللہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے، لیکن سب کو تو اچھا نہیں لگتا نا۔ کیوں نہیں اچھا لگ رہا؟ نظر ہماری بھی ہے، نظر ان کی بھی ہے، لائٹیں ہیں، لائٹ تو لائٹ ہے، لیکن کسی کو میلاد کی محفل، کسی کو عرس کی محفل، کسی کو خوش آتی ہے، کسی کو خوش نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اصل میں منظر اور نظر کے درمیان ایک چیز ہوتی ہے، محبت۔ اگر محبت ہے اس منظر سے تو وہ منظر اچھا لگے گا، اگر محبت نہیں ہے تو آپ لاکھ چراغاں کر لیجئے، وہ خرچہ لگے گا، اسراف لگے گا، بدعت لگے گی، کیونکہ محبت نہیں ہے۔ محبت ہو تو ہم میلاد کے مہینوں میں جب گلیوں سے گزرتے ہیں، کسی گھر میں چراغا دیکھتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے، لگتا ہے یہاں کوئی غلام مصطفیٰ رہتا ہوگا، یہاں لگتا ہے پیلی بھیت والے رہتے ہوں گے، شادی میں ہم کہہ رہے کہ عقیدت مند رہتے ہوں گے، وہ ان کی وہ نسبت ہے جس نے یہ روشنی پھیلائی ہوئی ہے، اور پھر ان کی یہ نسل جو آ رہی ہے آپ کو بھی، اور پھر اہل سنت و جماعت، اہل محبت، اللہ والوں کے ماننے والے، وہ اللہ والوں کا ذکر سنیں گے تو ان سے تعلق پکا ہوگا اور اندازہ ہوگا کہ ہمیں ان کا ذکر کیوں سننا چاہیے، ہمیں ان سے کیا ملتا ہے۔ یہ بہت ساری باتیں بکھری ہوئی سی ہیں۔ اب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، میں نے کہا درود شریف پڑھ لیجیے، کچھ تو بعض دفعہ وہ اناؤنسمنٹ والے نقیب کہتے ہیں کس کس نے جانا ہے درود شریف پڑھو، ہاتھ اٹھا کے پڑھو، جھوم کے پڑھو، تو کچھ لوگ پڑھتے ہیں۔ اب میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، پڑھوں گا اپنے موقع پہ، تو مجھے امید ہے سب درود شریف پڑھیں گے، اس لیے کہ میں نہیں کہوں گا، اللہ کا فرمان ہے میرے نبی پہ درود پڑھو۔ ماشاء اللہ۔ اب دیکھو تمہارے جیسا ذہین بچہ چلا جائے، یہ انہوں نے بھی جو جانے والے تھے انہوں نے دماغ والی بات کی، آپ ذہین ہیں، لیکن اب ذہانت جو ہے وہ کس طرف رخ اختیار کرتی ہے، وہ اس کو محفل میں کچھ سکون ملتا ہے، چاشنی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، اور چاٹ ہوتا ہے۔ دو حالتیں یکجا نہیں ہوتی، جو کھڑا ہے وہ بیٹھا نہیں ہے، جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑا نہیں ہے۔ جو کھڑا ہے وہ شخص بیٹھے گا تو اس حالت کو چھوڑے گا، جو بیٹھا ہے کھڑا ہوگا تو اس حالت کو چھوڑ کر دوسری حالت میں جائے گا۔ تو جو کسی اور محفل میں ہے، گھر میں ہے، بازار میں ہے، اس کو چھوڑے گا تو محفل میں آئے گا، اور محفل کو چھوڑے گا تو کسی اور حالت میں جائے گا۔ اور اس وقت اس بستی میں اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں، کیونکہ یہاں قرآن کی تلاوت ہوئی، نعت ہوئی، منقبت ہوئی، اور اب تھوڑی سی باتیں ہیں تاکہ ہم آپس میں گفتگو کر سکیں، اور آگے آ جانا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہاں بیٹھے ہیں
یا آپ کے سامنے نہیں بیٹھے یا یہ کہیں جائیں؟ پوچھو ان سے، پوچھیں۔ اصل میں میرے لیے بڑا مشکل ہے، کیونکہ میں چہروں کے جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں اور ہر چہرہ بول رہا ہے۔ انسان کا چہرہ جو ہے وہ بولتا ہے اور ہر چہرہ ایک دوسری بات کہتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہر چہرہ ایک ہی بات کہہ رہا ہو۔ یہ گوشت پوش کا انسان اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہاتھ دکھا کے آپ کسی کو نہیں بتا سکتے کہ میں محبت کرتا ہوں آپ سے، پاؤں دکھا کر نہیں کر سکتے، کہ اتنا سا حصہ ہے، کیا گوشت پوست ہے، کیا روانی ہے خون کی، کیا مسلس کا پھیلاؤ ہے، سمٹنا ہے، کہ چہرے سے جو آپ دل میں سوچتے ہیں وہ چہرہ بول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اٹھ کے جانا چاہتا ہے چہرہ بول دیتا ہے، جو کسی دوست سے بات کرنا چاہتا ہے تو اس کا چہرہ پہلے بولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اب مجھے کتنی مشکل ہوگی بتائیے؟ اور جتنا حساس آدمی ہوگا اتنا اور پریشان ہوگا، کیونکہ کوئی آپ تو سب اہل محبت ہیں، آپ کے یہاں تو دلچسپی نہیں دلچسپی، سننے کا مزاج مختلف ہو چکا ہے، اس لیے ورنہ جہاں پبلک جلسہ ہوتا ہے یا کہیں میڈیا میں تو وہاں تو بہت سے ماننے والے ہوتے ہیں، بہت سے نہیں ماننے والے، سامنے بیٹھے ہوتے نہیں مان رہے ہوتے، جو خاموش بیٹھا ہے وہ بھی خاموش نہیں ہے، میٹنگ بٹوین می اینڈ مائی سیلف چل رہی ہے، اپنے اندر وہ باتیں کر رہا ہے، مولانا کیا بول رہے ہیں، صحیح بول رہے ہیں نہیں بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں، چلو اب چلتے ہیں، مجھے ایک اور کام یاد آ گیا۔ ایک مجمع اپنے اندر جو ہے نا انسان کے جاری ہے، ایک ریموٹ انسان بناتا ہے تو اس میں ہزاروں کیبلز، کتنا سسٹم اس میں ہوتا ہے انسان کا بنایا ہوا، اور اللہ نے اس کو انسان بنایا، افضل مخلوقات بنایا تو کتنی تاریں رکھی ہوں گی، کتنا کرنٹ دیا ہوگا، کیا سسٹم ہوگا۔ صرف اس آنکھ میں جو آپ دیکھتے ہیں 32,000 نسل کام کرتی ہیں، صرف آپ جب دیکھتے ہیں نا، اور ایک نظر یوں دیکھا واپس آئی، 32,000 نسلوں نے کام کیا ہے۔ یہ تو جو مرنے کے بعد تم کو پتہ چلے گا کہ تم کیا قیمتی چیز مٹی کر چکے ہیں، اور وہ بھی ہے کہ جو اس جو روشنی اللہ نے دی ہے اس کو لاکھوں کروڑوں پاور بڑھا کے جاتے ہیں اور پیلی بھیت میں رہ کے لانڈی کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب تمہاری مرضی، تم اندھے بن کے جاؤ، تم اس بات پر نہ سمجھو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ مردہ لوگوں، مردہ زندہ لوگوں، میری بات غور سے سنو، مگر پہلے مجھے ادب سے کچھ پڑھنے دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، الحمد للہ الذی نزل القرآن ہدی وشفاء ورحمة وبشرى وتبیانا لكل شیء، الحمد للہ الذی کشف علی اولیائہ بباطن ملکوتہ وقشى علی اصفیاء سرائر جبروتہ ورفع ذوی المحبین بسیف جلالہ وذاق الصدق عرف من روح وصالہ، وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ واصحابہ وازواجہ امہات المؤمنین وذریۃ اہل بیتہ واولیاء امتہ علماء ملت فقراء طریقتہ، والسلام علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے سلام کی آپ نے نہیں سنا؟ جی جواب دیں گے؟ وعلیکم السلام۔ اللہ، بغیر ٹکٹ میں دیکھ کے بیٹھ جاؤ گے، بغیر دماغ کی حاضری کے کچھ بھی نہیں ملے گا، 4 چیزیں خرچ نہیں کرو تو کچھ بھی نہیں ملتا، تھوڑا سا پیسہ، جسمانی محنت، عقل، جسمانی محنت آپ تشریف لے آئے، کوئی دور سے آئے کرایہ لے کے، اس کے جیسے انہوں نے اتنا خرچہ کیا، اور پھر عقل اور وقت، تم چھوٹی سی دکان کھولو اور وقت نہ دو چلے گی، ایک سودا بھی نہیں ہو سکتا جب تک وقت نہ دو،
اور دین کی محفل کو وقت نہ دو، جنت کا سودا ہو جائے گا؟ دھوکے میں ہو لوگوں، وقت دو، وقت دو، وقت دو، اللہ کی راہ میں جان دو، جان نہیں دے تو مال دو، مال نہیں دے سکتے تو وقت دو، دن کو نہیں دے سکتے تو رات کو دو، اور ہر رات کو نہیں دے سکتے تو جمعرات کو تو دو۔ اگر جمعرات کو بھی حضرت لوگ وقت نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کو، حضور کو، اور عاشق رسول، اللہ کے بندے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ جھوٹے لوگ، سچا کلمہ پڑھ کے جھوٹے، دل سے سچ مان کے بھی جھوٹے۔ ایک تو وہ دل زبان سے مان لیا، کلمہ پڑھ لیا اگر، لیکن دل سے نہیں مانا، منافق۔ حضور ہم زمانے میں ایسے گزرے، میں سمجھتا ہوں آپ کو ایسے کم ہیں جو زبان سے پڑھیں، دل سے نہ مانے، نہیں مان رہے تو مان رہے، دل سے کلمہ پڑھا ہے۔ آپ سب حضرات نے سچا کلمہ پڑھا ہے۔ سب سے بڑی سچی حقیقت یہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور دل سے بھی ماننا ہے کہ نہیں مانا؟ دل سے ماننا ہے نا، لیکن جھوٹے کب ہو جاتے ہیں؟ جب اذان آتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ کے رسول ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو کہاں چلے جاتے ہیں؟ جھوٹے لوگ ہیں۔ اذان سنانے کے لیے ہوتی ہے کہ بلانے کے لیے ہوتی ہے؟ بلانے کے لیے۔ بلانے کے لیے۔ حضرات تشریف لائیے، وہ سو رہا ہے، حضرات تشریف لائیے، محفل میں آ جائیے، محفل، اسے سنانے کے لیے ہے کہ امید کی جاتی ہے آپ آ جائیں؟ مت آئیے، میری تقریر سے مت آئیے، اللہ اکبر، لیکن اللہ کے لیے مسجد میں تو جائیے، اللہ کے لیے نماز تو پڑھیے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ جھوٹا ہے اپنے اس دعوے پہ کہ وہ اللہ کو معبود مانتا ہے۔ معمولی بات نہیں، آج کے بعد اذان نہیں چھوڑنا۔ تم تو پانچویں بھی پڑھے، دسویں پڑھے، کچھ یاد کرنے کا ارادہ ہے؟ ہاں یا نہیں بول رہے آپ کہ ابھی تو کچھ صورت یاد نہیں کی ہے؟ کریے، قرآن کا نور تمہارے ساتھ ہے۔ ایسے تھوڑی بول رہا ہوں، پکا کر رہا ہوں، چھوڑنا نہیں۔ کمرے کے اندر لائٹ ہو تو کھڑکی میں روشنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جس بچے کے سینے میں قرآن ہوگا اس کی پیشانی روشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آدمی کے اعمال کا اثر اس کے چہرے پہ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ پڑتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ایسا احسان ہے، اللہ اکبر، ہم برائی کر کے آئیں اتنا ظاہر نہیں ہوتا، وضو کر کے آئیں چہرے پہ نور آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھ کے آئیں تو چہرہ بدل جاتا ہے، روزے میں کچھ اور ہی بات ہو جاتی ہے۔ حاجی سبحان اللہ، اللہ اللہ، اور تو جو بہت کثرت سے ذکر کرتا ہوگا وہ کتنا نور والا ہو جاتا ہوگا، جو اللہ ہو کے نعرے میں ڈھل جائے، ذکر میں ڈھل جائے۔ اللہ اکبر، شاہجی اللہ نے میرے ذہن میں مضامین ہیں، مگر میں وہ تسلسل سے ایک تقریر یا آپ کے یہاں سے ختم کرنا، وہ جملے نہیں ہوں گے بھائی، ٹوٹی پھوٹی باتیں ہوں گی، لفظ ہوں گے، لیکن کوئی تیر تمہارے سینے کو لگ جائے، قریب و دور کسی مسلمان کے سینے میں لگ جائے کہ میں نے سچا کلمہ پڑھا ہے اور میں دل سے مانتا ہوں، کلمہ بھی سچا ہے، میں بھی سچا ہوں، پھر ایسا نہ ہو مرنے کے بعد جھوٹوں میں چلا جاؤں۔ کیوں؟ نماز نہیں پڑھی ہے، اذان ہوتی ہے بنانے کے لیے، نہیں پڑھتے تو تم جانو جھوٹے ہو تم۔ اور اسی طرح ابھی میں نے ایک بات کہی کہ مردہ لوگوں زندہ ہیں کہ مردہ ہیں؟ صرف زندہ ہونا تو زندہ نہیں ہے، زندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سمندر کے کنارے کراچی والے رہتے ہیں، کتنے لوگ سمندر دیکھا ہوگا، لیکن سمندر کو دیکھنا اور ہے اور اس میں تیرنا اور ہے، ڈوب جانا اور ہے اور تیر کر موتی نکالنا اور ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ زندہ لوگوں تم زندہ ضرور ہو اور ڈوب کے مر جاؤ گے، اسی زندگی میں مر جاؤ گے، لیکن کیا کچھ حاصل کیا؟ اس دریائے حیات سے کچھ حاصل کیا؟ کہ کھانا پینا سونا جاننا جانوروں کی طرح؟ بس جانوروں سے بھی شرم آتی ہے، جانور جتنا اللہ کی رضا میں زندگی گزارتے ہیں انسان نہیں گزارتا۔ اللہ کی رضا کے مطابق جانور زندگی گزارتے ہیں۔ یہ گائے اپنی گردن کٹا دے گی اللہ کی رضا کے لیے،
اور تم گردن نہیں جھکاتے اللہ کی رضا کے لیے. یہ کتے یہ بلی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ اکبر. جو اللہ نے فرمایا یہ کھانا وہی کھاتے. بلی گھاس نہیں کھاتی, بکری گوشت نہیں کھاتی, مر جائے گی لیکن گوشت نہیں کھائے گی. منع ہے نا, اس کو نہیں کھانا ہے. مگر یہ انسان اتنے پھل اللہ نے دیے, آم, انگور, سیب, کیلے, اور کون سے پھل, پھلوں کے نام دو ذرا بیٹا. کون کون سے پھل ہیں؟ پاکستان ٹوٹے پھوٹے, نہ پانی نہ بند نہ بجلی نہ کچھ, پھر بھی کتنا. اللہ اکبر. ذرا چلا ہوٹل پہ جا کے دیکھو ذرا, 5 نمبر 6 نمبر لانڈی قائد آباد پل کے نیچے, پل کے اوپر سے آتے ہیں تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کسی پھلوں والی زمین پہ اتر رہے ہیں. سیب ہے, کیلے ہیں جی, ان کا جوس پی سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, لیکن انسان ان کا جوس نہیں پیتا. شام ہو تو گھوڑے گدھے کا پیشاب پینے جاتا. شراب چاہیے. ایک چیز منع کی, یہ نہیں پینا, تو یہ بندہ کہتا ہے مان دو تو ہوں لیکن پیوں گا یہ. استغفر اللہ. کمینہ ہے انسان. جو ایسا ہے, سینکڑوں قسم کے پھل بنائے, وہ نہیں کھاتا ہے, وہ نہیں پیتا ہے, جوس نہیں پیتا ہے, بچوں کے لیے بھی نہیں لاتا ہے. چرس چاہیے, شراب چاہیے. سورہ رحمان کی تلاوت میرے پیش نظر ہے. میں اپنی کم علمی کو ہمیشہ قرآن سے مدد لیتا ہوں. تو میں نے پوچھ لیا تھا, گلو بھائی نے فون پہ بتا دیا. میں نے کبھی جو قرآن پڑھا جائے بتا دیجیے تاکہ اس کی روشنی میں بیان ہو. یہ کوئی علم کا دعویٰ نہیں ہے, تو بہت بڑی بات ہے قرآن سے بیان کرنا, ہم اس کے اہل نہیں ہیں. لیکن قرآن کا یہی تو اعزاز ہے کہ بڑے سے بڑے عالم اس کے معنی کی گہرائی کو نہیں پاتے, اور مشکل سے پڑھنے والے پتہ نہیں کیسا ان کا دل ہوتا ہے, قرآن پڑھتے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے. عالم جھگڑ رہے ہیں آیات لے کر, اللہ اکبر. اسی قرآن میں لوگ حضور کی شان پاتے ہیں, اسی میں حضور کی بے خبری کو ڈھونڈتے ہیں, نعوذ باللہ بے اختیاری کو ڈھونڈتے ہیں. تو وہ تو دوری ہوتے چلے جائیں گے نا. اللہ اکبر. مجھ سے ایک شہر میں شہری زندگی میں کوٹ پتلوں میں جاتا تھا, تو اس دفتر میں گیا ایک افسر کے پاس. ان کے پاس ایک بڑے مولوی پہلوان آتے تھے, روزانہ تبلیغ سمجھاتے تھے. ایک دن میں آ کے, حمزہ بھائی آپ آگے, بڑا اچھا ذرا ان سے بات کر لیجیے. میں بیٹھے, کیا ہوا کہ ذرا دوست. تو وہ انہوں نے کرسی ذرا میری طرف موڑی, مسکرا کے دیکھا. میں اپنے کچھ کوٹ پینٹ میں شہری اس میں تھا, تو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات جو ہے نا وہ زیادہ مبالغہ کرتے ہیں, نبی کی شان بڑھا دیتے ہیں, یہ کرتے کچھ ایسا ان کا. انہوں نے کہا آپ ان سے حمزہ بھائی سے بات کریں. تو میں نے کہا مولانا سے بھی ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سوچیں گے تو یہ سوچیں گے کہ قرآن میں کہاں تنقیص ہے, کہاں کمی ہے, کہاں شان کم ہوتی ہے, کہاں بے خبری ہے, کہاں بے اختیاری ہے. اور میں سوچوں گا کہاں اختیار دیا گیا ہے, کہاں خبر دی گئی ہے, کہاں شان بڑھائی گئی ہے. جس وقت میں یہ سوچوں گا اور تم وہ سوچو گے, ایمان پہ کون رہے گا؟ سوچنے پھر سمجھدار آدمی کہنے میں بات نہیں ہو سکتی, بات ہی نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. جس وقت کو یہ سوچے کہ میں قرآن میں تلاش کروں, استغفر اللہ, قرآن حضور کی شان بتانے کے لیے آیا ہے یا شان بتانے کے لیے آیا ہے؟ استغفر اللہ. تو ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. یہی وہ موقع ہے میں نے کہا تھا کہ ناموسر کہتے ہیں درود پڑھو. آپ کوئی پڑھتا ہے, کوئی نہیں پڑھتا, لیکن مجھے امید ہے کہ جب اللہ کہے میرے نبی پہ درود پڑھو, سلام پڑھو, جو سلام پہ حق ہے, تو سب تو ہر مسلمان ہی اللہ کی بات تو مانے گا نا. یہ قرآن شریف. میں نے پوچھا کون سی سورت تلاوت معلوم؟ سورہ رحمان کی تلاوت ہوئی. سبحان اللہ. اب جب میں نے پھلوں کے نام پوچھے تو کوئی نہیں سمجھے کیا تقریر ہو رہی ہے. پھلوں کے نام بتاؤ مولانا, پڑھے لکھے نہیں لگتے شاید. توبہ کرو, سورہ رحمان میں اللہ نے پھلوں کے نام لیے کہ نہیں لیے؟ اللہ والحب ذو العصف والریحان, بلکہ وہ پھولوں وہ خوشبو والی چھڑی تخ ملنگے تک کا ذکر کیا ہے. پہلے قبرستانوں میں 2 پودے بہت ملتے تھے, ایک سدا بہار کا پودا
اور ایک تخمہ لنگے کا. اب بھی میوہ شاہ پرانے قبرستانوں میں وہ تخمہ لنگے کی جھڑی قبر پہ رکھ دیتے ہیں. کیوں رکھ دیتے ہیں؟ ان سے مت پوچھو جو نہیں جانتے، ان سے پوچھو جو جانتے. مشکل ہے کہ آپ پوچھتے ان سے جو مانتے نہیں ہیں، تو جو مانتے نہیں ہیں تو کہ کیوں بتائیں گے؟ ان کو کیا پتہ ہے؟ جو نہیں ہے تو نہیں ہے نا. نہیں والے کے پاس دلیل نہیں ہوتی، ہاں والے کے پاس علم ہوتا ہے، ہاں والے میں دلیل ہوتی. یہ دو پودے ایسے، تو سدا بہار ایسا پودا ہے کہ سارے موسموں میں کھلا رہتا ہے. اس کے پھول خزاں میں بھی ہو. سدا بہار کہلاتا اس لیے تو جس قبر پہ سدا بہار کا پودا لگا ہو تو سارا سال پھول کھلتے ہیں، پتے ہرے رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہ جو تو ملنگے اور وہ جو خوشبو والی جھڑی ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے. سورہ رحمان میں فرمایا ذو العصف والریحان، اس کو ریحان کہتے ہیں، باتوں ملنگا کہتے ہیں. جو بھی یہ اللہ کو اس کی خوشبو پسند ہے. قرآن میں ذکر ہے، تخم ملنگے کا ذکر قرآن میں ہے. اللہ اکبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان. انار کا ذکر رمان قرآن میں ہے، سورہ رحمان میں اس کی تلاوت کی گئی ہے. لیکن اللہ نے اتنی نعمتوں کا ذکر کیوں کیا؟ تاکہ تم ان سے استفادہ کرو، یہ پھل کھاؤ. لیکن ان پھلوں کو چھوڑ کر کوئی نشہ کرے تو دوسرے راستے نافرمانی ہے نا. جانور ایسا نہیں کرتے. جس جانور کی جو غذا اللہ نے بنا دی ہے. بچوں کہاں جا رہے ہو؟ پیچھے بیٹھے ہوئے لڑکوں واپس آ جاؤ. تھوڑی دیر کی لمبی تاخیر نہیں ہے. تمہیں افسوس ہوتا ہے جب بستی سے کوئی جنازہ اٹھتا ہے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے جب کوئی بستی سے زندہ اٹھتا ہے. کیونکہ اسے معلوم نہیں وہ کہاں سے چلا گیا. اس کی زندگی میں کوئی بات اگر اس کو مل جاتی تو آئندہ کے لیے اس کو، اگر بہت چھوٹا بچہ ہے سمجھے بھی نہیں، مانوس ہو جائے، پھر جب سنے گا تو سمجھے گا. سمجھنے میں تو بہت ٹائم لگتا ہے. لیکن نہیں، اگر ہلکی پھلکی تقریر ہو، بڑے عالم کی مشکل ہو تو سمجھ میں آتی. سورہ رحمان اللہ نے پھلوں کا ذکر کیا، نعمتوں کا ذکر کیا. تو کیوں کیا؟ اس لیے کیا تمہیں رغبت دلائی، تم اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے تمہارے لیے کیسے کسی نعمتیں بنائی ہیں. اور اس کے علاوہ زندگی جو ہے بڑی، سب سے بڑی نعمت اللہ نے زندگی دی ہے. اب اس زندگی میں اگر غور نہیں کرو گے تو جانوروں کی طرح پہ بات مدد چلی گئی تھی کہ مجھے شرم آتی ہے طرح بولنا. ایک دفعہ کہ مولانا تقریر کر رہے تھے تو وہ مدینہ شریف میں گئے ملے تو انہوں نے کہا ہم تو مدینے کے کتے ہیں. کسی گلی سے گزرے تو کتے نے کہا مولانا رات آپ حد سے گزر گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ اور مدینے کے کتے. آپ نے کچھ زیادہ مبالغہ نہیں کر دیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مگر یہ ہے بزرگوں کی بات، وہ کوئی اس کو بحث میں نہ ڈالیے گا. کیونکہ کچھ تعلیم ہوتی مدرسوں میں، دارالعلوم میں، ضرورت کے مطابق قوانین طلاق و وراثت کے، اور خانقاہوں میں جو باتیں سنائی جاتی ہیں وہ محبت اور ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے. اگر محبت نہ ہوتی تو اسلام میں قانون تو ہوتا، عشق و جنون مستی نہیں ہوتی، کیف و سرور نہ ہوتا. پورا مذہب قانون ہوتا بس. لیکن اللہ کے رسول سے محبت کیوں ہوتی؟ جزا و سزا ہی ہوتی نا. ٹھیک ہے یہ کام کرو یہ سزا ملے گی، یہ کوئی انعام ملے گا. اور سزائیں بھی بڑی سخت سخت سزائیں. ایک ذرا سا گناہ ہے وہ تھوڑی سی دیر کی لذت ہے اور زندگی ختم کر دو، پتھر سے مار دو اور کوڑے مار دو، یہ وہ سزا ہے. اتنی بڑی سزا بتا دی. اللہ اکبر. لیکن حقیقت میں بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ وہ تمہیں سزا دے؟ ایک جگہ فرمایا میں تم کو عذاب دے کے کیا کروں گا؟ میں تم کو عذاب دے کے مجھے میں کیا کروں گا؟ یہ تو تم خود دلدل میں پھنستے ہو، تم کسی دوسرے پہ ظلم کرتے ہو. اللہ اکبر. اور پھر بھی میں نے تو بات سکیں کہ عجیب شان کریمی ہے. میں کیا بتاؤں، ایک بہت بڑا گناہ ہو جائے، گواہی و عدالت پیشی یہ وہ تو سزا. لیکن یہ نہیں ہے کسی سے غلطی ہو جائے تو اس پر یہ لازم نہیں رکھا ہے کہ وہ جا کے اعتراف کرے اور عدالت میں بتائے کہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا ہے. کیسی پردہ پوشی ہے. اگر غلطی ہو گئی چھپے چھپے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اگر اس پوائنٹ کو بھی ریسیو کرے. زندہ لوگوں، بدماشوں،
زناکاروں، جوا کھیلنے والوں، اگر اسلام میں یہ قانون ہوتا کہ جس نے جوا کھیلا گناہ سزا، اب جوا کھیلا جائے اعتراف کرے، عدالت میں جائے، اس کو سزا ملے، یہ تو نہیں ہے نا. شرم نہیں آتی؟ وہ پردہ پوشی کرے تم بے حیا ہو جاؤ، اور تم وہ چھپائے تم بے باک ہو جاؤ، مگر ایک دن وہ مار دے گا. یہ مہلت ختم ہو جائے گی. جو مہلت مل رہی ہے اس میں جلدی توبہ کرو. بچوں کھیلو، جا کے کرکٹ کھیلو، کارٹون دیکھو، کارٹون 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 کارٹون، شکلیں کارٹون، زبان ان کی اللہ اکبر، آنکھیں دھس گئی. ویڈیو گئے ویڈیو، موبائل موبائل، اپنا نہیں تو باجی کا نہیں، امی کا بھابھی کا اڑائے، آنکھیں دھس گئی ہیں. بڑے ہو جاؤ گے تو موٹے چشمے لگیں گی، شادی کیسے ہوگی؟ اور پھر وہ موبائل والے جو فری ٹاک کرتے ہیں، وہ تو ایسا وقت آئے گا کہ تمہیں کوئی مخلص بیوی نہیں ملے گی، تمہیں کوئی ایسی لڑکی نہیں ملے گی جو صرف تم سے محبت کرتی ہو. کیونکہ ایک گلی میں بیٹا جاگ رہا ہوتا ہے، دوسری گلی میں بیٹی بھی جاگ رہی ہوتی ہے. اللہ. اسی کورنگی میں ایک شادی ہوئی، شادی کے بعد ناگتی میں گیا تو دولہا دلہن کو سلامی کے لیے لائے، اور بیچاری چادریں بالکل لپٹی ہوئی سلام. میں نے دعا دی اللہ خوش رکھے. تو لڑکا کیا کہتا ہے؟ حضرت آپ سید ہیں، آپ میرے مرشد ہیں، اللہ نے آپ کو نظر دی ہے، میں آپ کو قسم دیتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اللہ کو حاضر ناظر مان کر آپ سچ بتائیے میری بیوی کی کسی سے دوستی تو نہیں؟ اللہ اکبر. میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیسی بات کر رہے ہو تم؟ لیکن میں سمجھ گیا اس نے خود بہت باتیں کی ہوں گی نا. نوجوانوں جاؤ، افو جو چاہو کرو، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ رو گے اور آنسو بھی نہیں نکلیں گے. شکوک و شبہات کے بستر پہ انکاروں پہ لیٹو گے. اللہ اکبر. اور پھر ہمارے ٹی وی میڈیا نے اور کہانی اور ڈرامے نے تو اتنا بے باک کر دیا. ابھی پیچھے مجھے ٹیلی فون میں اتنا افسوس ہوا، طلاق ہوئی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی کھلا ہم نے لے لیے، اور لڑکا یہ کہتا وہ کہتا، بہرحال خبرگیری نہیں کرتا تھا اور خطرانی پتہ نہیں. میں نے کہا کہ ہو گئے کیا؟ ٹھہرو. کتنے دن ساتھ رہے؟ کہا 2 مہینے. میں نے کہا 2 مہینے میں طلاق ہو گئی؟ اب کیا پوچھ رہے ہو یار، اب کیا بتا رہے ہو یار؟ مجھے تو بہت دکھ ہوا. مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں تو کوشش کرتا کہ سمجھاتا کہ شادی نبھانے کا نام ہے. ایک بچی آج رو رہی تھی میرے سامنے، میاں بیوی کی لڑائی ہوئی تو بیوی چھوڑ کے چلی گئی، اس نے دوسری شادی کر لی، اس شوہر نے بھی دوسری شادی کر لی. اب وہ پہلے باپ کے ساتھ ہے لیکن ماں کو یاد آتی ہے، لیکن نہیں جا سکتی. ماں کے ہوتے ہوئے یتیمی. اس لیے کہتا ہوں بچوں آ کے بیٹھو، گھر میں ایسی ماں اور باپ کے درمیان ایسی محبت کی رسی بن جاؤ کہ وہ ٹوٹ نہ پائے. اگر تم گلیوں میں دوستوں کے ساتھ پھرو گے، تمہیں اپنی ماں کی فکر ہے، اپنے باپ کی فکر ہے، ان دونوں کے درمیان محبت کی فکر ہے. تمہیں تو کھانا چاہیے، پیسے چاہیے، کھیل کود چاہیے، ٹافی چاہیے. لڑائی ہوتی ہے تو تم بھاگ جاتے ہو. اور میں نے ایسے چھوٹے بچے بھی دیکھے، میاں بھی لڑنے لگے، وہ لڑکا گیا بچہ 4 سال کا، پانی کا پیالے، ابو پانی پی لیجیے. ایک جگہ اچھی سے ڈانٹا وہ لڑے ہوئے تو وہ مما کو تو کہہ رہے ابو معاف کر دیں، مما کو کچھ نہیں کہیں، میری مما کو کچھ نہیں کہیں، میری امی کو کچھ نہیں کہیں. اور وہ ظاہر ہے کہ انسان کے اندر بھی جذبہ فوراً آتا ہے، نہیں بیٹا چھوڑو گے، ہم لوگ ایسی بات کریں. کم وقت کے بچے، پیسے دے دو، باہر جاؤ باہر جاؤ باہر جاؤ. تمہارے گھر ٹوٹ رہے لوگوں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اتنا سنبھالا سمجھا، میرا پیوتا بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے، نماز تکبیر کہتا ہے، بہت پیارا ہے، سبحان اللہ. ایک دن میں حیران ہو گیا. ایک دن آیا ٹی شرٹ پہنے ہوئے اور بٹن کھولے ہوئے قمیص کے آ رہے. بیٹے تم نے کیسے کیا حالت بنا لی ہے؟ تم مسلمان ہو یار، مسلمان کیسے بنے؟ کہنے میں مسلمان نہیں ہوں. مسلمان نہیں ہوں؟ 4 سال کا بچہ کہہ رہا ہے میں مسلمان نہیں ہوں. میں نے کہا تم کون ہو؟ کہنے میں سلمان خان ہوں.
اس کو بھی مسلمان سلمان اس پر نہیں، لیکن وہ ننگے ہوتے جا رہے ہیں۔ اور وہاں غیر ملکی ایک کافر مسلمان ہوا تو کسی نے پوچھا آپ مسلمان کیوں ہوئے؟ تو اس نے کہا یہ جو ہری پگڑی والے ہیں نا سبزماشی والے، ان کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہ کیا ہی میں بات دیکھی؟ کہا یہ لوگ اپنے آپ کو کپڑوں پہ چھپاتے ہیں چھپاتے ہیں۔ مجھے اسلام کی یہ بات اچھی لگی، میں نے اپنے مذہب کا فیشن دیکھا تو انسان ننگا اور ننگا ہوتا ہے، عورتیں ننگی ہوتی ہیں، مرد ننگے ہو رہے ہیں، باڈی بلڈر ہو رہے ہیں، ٹی شرٹ یہاں تک پہنچی، نماز ہو نہ ہو، گلے کے بٹن کھلے ہوئے، پتلون اتنی ٹائٹ ہے کہ جیسے لوٹا پتلون میں بھول گئے، بے غیرت۔ لیکن وہ اپنی قوم کے لیے، آپ نہیں کہہ رہے تھے، وہ کرسچن انگریزوں کے لیے اپنے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہر آدمی جتنا فیشن کر رہا ہے ننگا ہو رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کا عجیب فیشن ہے کہ جب یہ فیشن کرتے ہیں تو کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے ڈالتے ہیں، عورتیں کپڑے پہنتی ہیں، اس پر چادر ڈالتی ہیں۔ لیکن کاش یہ خوشی ہماری نسلوں میں قائم رہے، اس لیے تم کو بٹھایا ہے، اپنے کو ننگا نہیں کرنا، قمیص کے بٹن کھول کے چل رہے، اللہ اکبر، مسجد میں جا رہے بٹن کھولے آستین چڑھ رہے، جسے لڑنے جا رہے۔ حمزہ بھائی بٹن کھولنے کے یہ لڑنے کا انداز ہے، بٹن کھولنا، آستین چڑھانا یہ لڑنے کا انداز ہے۔ اور اگر نماز میں بٹن کھولے ہو سینے کے، آستین چڑھی ہو تو لگتا ہے جیسے لڑنے آئے۔ عزت و وقار کے ساتھ آؤ، غریب ہونا ہو رہا ہے، کیونکہ غربت میں بھی انسان وقار سے رہ سکتا ہے، اور اسلامی لباس میں یہی خوبی ہے کہ اگر کوئی مسلمان پاکیزہ رہے، سادہ لباس پہنے، ٹوپی پہنے، صاف ستھرے کپڑے پہنے تو اس کی غربت نظر نہیں آتی، اور ورنہ سوٹوں میں پریشان لوگ، قرضہ ان کے سوٹ سے جھانکتا ہے، مقروض مالدار کا سوٹ بولتا ہے کہ بہت پریشان ہے آج کل۔ اور یہ جو حضور کی سنت سے سجے ہوئے یہ بھی بے روزگار ہوتے ہیں، لیکن بے روزگار نظر آتے نہیں۔ حضور کی سنت سے سجے ہوئے، صاف ستھرے رہنا، یہ نہیں نماز کا نماز پڑھ، اگر نماز میں پڑھتا ہوں مجھے منع نہیں کرتا، لیکن میں کس وقت پاک نہیں ہوں۔ اچھا ناپاک کر گیا، زمین پناہ مانگ رہی ہو۔ یہ سارے مضامین سورہ الرحمن، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا، اور جنات کو ایک ایسی آگ سے بنایا جس سے دھواں نہیں اٹھتا۔ جن اور انس دونوں کا ذکر ہے، پہلے یہاں بہت جنات تھے، اب شاید کم ہو گئے ہوں گے، نماز کی کثرت ہے، نمازی بھی بڑھ گئے ہیں، تو اللہ نے دونوں کا ذکر کیا ہے۔ میں انسان تو اخلاق کا ذکر سن لیں، انسان کے بچے تو انسان کا ذکر سن لیں کہ اللہ نے ہمیں کیسے بنایا، کیوں بنایا ہے، یہ زندگی کیا ہے۔ وہی بات ہے کہ اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانتے۔ ایک ہی جسم ہی تھوڑی ہے، جو تم کو آئینے میں تم نظر آتے ہو یہی تم کو نہیں ہونا۔ یہ ایک جملہ ہے، میرے جسم میں روح ہے، آپ کے جسم میں روح ہے کہ نہیں؟ بیٹا میں نے کیا کہا؟ اللہ صرف آواز ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، آواز تو جاری، کان بھی کھلے ہیں، لیکن آپ نے نہیں سنا۔ چار چیزیں میں وقت دینا، جسمانی محنت، تھوڑا پیسے خرچہ، اور جب تک عقل استعمال نہیں کرو گے نا، اللہ ابا تم آئے ایک دکان تم کو کھول کے دے دے، پیسے بھی دے دے، وقت بھی تم دو، عقل استعمال نہیں کرو دکان چلے گی؟ جلسے میں بیٹھے ہو گے، عقل استعمال نہیں کرو گے کچھ نہیں ملے گا، سودا نہیں ملے گا۔ عقل استعمال کرو، سنو سمجھو۔ اللہ اکبر، مجھے خود یاد نہیں رہے میں کیا کہہ رہا تھا، اس میں نے پلٹ کے پوچھا کہ میں نے کیا کہا۔ روح، جسم میں روح، جسم میں روح۔ آپ نے تو میرا مضمون ذرا مشکل کر دیا، لیکن میں نے یہ کہا تھا، صحیح ہے، میرے جسم میں روح ہے، یہ جملہ غلط ہے۔
تین چیزیں ہو گئی نا، میرے، جسم، روح. تو ایک چیز تو جسم، ایک روح، تو میرے کیا، میں کون ہوں؟ اصل میں جسم میں ہوں یا روح جسم میں ہے، اور میں جو بول رہا ہوں وہ روح بول رہی ہے. وہ جو آپ سن رہے ہیں وہ روح سن رہی ہے. آپ جس کو میں کہہ رہے ہیں وہ روح ہے. یہ جو آپ نے میرے کہا، یہ جو میں ہے، میں، یہ روح ہے. اماں کے پیٹ میں تھے جب تک گوشت کا ٹکڑا تھا، آپ تھے نہیں تھے نا؟ پھر آپ آ گئے، روح آ گئی. آئی طیبہ اوپر، طیبہ کرسی دے دیں، یہاں کرسی رکھی تھی اٹھا لی کیا؟ نیم کی پاؤں میں حضرت اوپر آ گئی. ایسے بھی بزرگ ہیں ہمارے. نہیں. سرکار نے فرمایا کہ منافق کی ایک پہچان یہ بھی ہے، بچوں غور سے سننا، کہ وہ اپنے باپ کی تعظیم نہیں کرے گا اور سفید بالوں والوں کی تعظیم نہیں کرے گا. منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کی تعظیم نہیں کرے گا اور سفید بالوں کا بھی ادب نہیں کرے گا. حضرت آپ سے تو رونا خیز طرف آرام سے میرے طاہر بھائی ہمارے، سبحان اللہ. اللہ تو جسم میں روح ہے، یعنی میں جسم میں ہوں. میں نہیں تھا، جسم تھا تو میں تو نہیں تھا. روح آئی تو میں آ گیا. روح چلی جائے گی تو میں چلے جاؤں. جسم تو رہ جائے گا. تو ثابت یہ ہوا کہ دو چیزیں ظاہر ہیں، جسم اور باطن میں تو بہت بڑا دفتر لگا ہوا ہے. جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں. کتنے فرشتے ہیں آپ کے ساتھ؟ کتنے؟ 2 3 4 5. تم سوچو تو صحیح، اگر تم اللہ رسول کے کلام پہ یقین رکھتے ہو تو آپ کو حیران ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ 4 5 فرشتے ہیں یا 2 فرشتے کلام لکھنے والے ہیں نا. 2 فرشتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اور اس ایمان والے کے ساتھ تو 5 ہوتے ہیں، 2 دائیں بائیں لکھنے والے، ایک آگے استقبال، ایک پیچھے حفاظت. اور 5واں فرشتہ پیشانی پہ صرف اس لیے ہے کہ جب اللہ کے بندہ حضور کے امتی درود پڑھتا ہے تو وہ درود حضور کی خدمت میں پہنچاتا ہے. اس کا کام صرف درود شریف پڑھنا. ہمارے شادی میں ایک پیرا نظام میں مجدد صاحب فرماتے ہیں میرے پاس فرشتے آتے ہیں سفارش کے لیے. لوگوں نے کہا فرشتے کیوں آئیں گے؟ کہنے وہ ڈیوٹی ٹرانسفر چینج کراتے، جیسے ایس ایچ او ڈیوٹی چینج کراتے، ٹرانسفر کرواتے. تو فرشتے بھی مجھ سے سفارش کرواتے ہیں اللہ کے یہاں کہ ہماری ڈیوٹی بدل جائے. کسی نے کہا حضرت یہ کہ فرشتے تو فرشتے، وہ آگ میں ہو تو فرشتے ہیں، وہ پانی میں ہو تو فرشتے ہیں، وہ موت کسی کو دینے والے ہیں، زندگی دینے والے ہیں. فرشتے تو فرشتے ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو آپ سے کیا سفارش کرتے ہیں؟ کہاں ڈیوٹی لگائی جائے؟ تو فرمانے لگے مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ دعا فرما دیں ہماری ڈیوٹی وہاں لگ جائے جہاں لوگ حضور پہ درود پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہاں محفل میں آئے وہاں حضور کے پاس. اللہ اکبر. کتنی قیمتی محفل ہے، آپ اندازہ کریں. اس میں آنے کی تمنا فرشتے کرتے ہیں. کتنے قیمتی ہیں آپ لوگ. امت وہ امت ہے جس امت میں ہونے کی تمنا معصوم فرشتوں نے، نبیوں نے کی ہو. السلام علیکم. جی بھائی کل آستانے میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ تو اپنے بارے میں ہی ہم نہیں جانتے. میں تھوڑی دیر بس میں تو وقت پر ہی کر سکتا ہوں باتیں ختم، کیونکہ وہ تو ہے نہیں کہ یہاں سے وہاں تک یا جتنی یاد ہے باتیں وہ سب بول دینے. سورہ رحمان پیش نظر پہلے دفعہ موقع ملا تھا تو میں نے رحمان سے استفادہ کرتے رحمت پہ ذکر کیا تھا کہ یہ انتہائی رحمت، انتہائی مبالغہ ہے رحمت کا. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت جو ہے وہ رحمت ہے. کیسے اللہ کی کوئی بڑی صفت ہوگی تو پھر کوئی چھوٹی ہوگی کیا؟ اللہ کی کوئی صفت چھوٹی بڑی نہیں، اور رحمت بڑی صفت ہے. الجھو گے نہیں تو سلجھو گے نہیں. اللہ نے فرمایا میری رحمت میرے غضب پہ بھی سبقت لے گئی ہے. سب سے بڑی شان رحمت کی، سب سے بڑی صفت رحمت کی. یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر رحمت کو بڑا مانا دوسری صفتیں چھوٹی ہیں.
نہیں نہیں، صفت رحمت غالب اس لیے ہے کہ ہر صفت کے اندر رحمت موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خالق و مالک و رازق ہے تو رحمت کے سبب، وہ زندگی دیتا ہے تو رحمت کے سبب، وہ موت دیتا ہے تو رحمت کے سبب۔ اگر وہ موت نہ دے یا لمبی عمر کر دے، 1000 سال کر دے، تمہارا حال کیا ہو؟ کیڑے مکوڑوں کی طرح پھرو۔ 100 سال میں نہیں آج کوئی پوچھتا، 50-60 سال نوکری سے نکالے گئے، 70 سال